بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها لو عد شيئا فرأى أثر الدم عليه فلا وضوء عليه وقال بعض المشايخ ينبغي أن يدع کمه اذا کہ اول اسبعن ان دا معنی دا انگلی اے بالکسر ہے ہمیشہ جی تے اصبعه في ذلك الموضع ان وجد الدم تے پڑھ چا خفا ینظر وجد الدم فيه نقد الوضوء ناقض کہ نقد الوضوء والا فلا. مسائل چل رہے ہیں سبیلین کے علاوہ باقی وجود سے نجاست نکلے تو ناقض وضو ہے. ناقض وضو ہے. سبیلین کے علاوہ کسی اور جگہ سے نجاست نکلے اور بہ پڑے تو یہ ناقض وضو ہے. اس قانون پر مسائل ہیں. سمجھ آئیے اس قانون پر مسائل ایک مسئلہ آ گیا. اب اگلا مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ یہ ہے کہ مولوی بلال نے کاٹا کسی شے مولوی کشمیری دا سیب پیا سی دیندا ہے نہیں سی جی تے اینے جناب چوری بکسے جو کڈیا تے چک ماریا فٹو فٹ انے واہ تے سیب جڑا چک مار کے باہر کڈیا تے اون دے اوتے ویکھیا تے خون لگ گیا. اب فوراً یہ حکم نہیں ہوگا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. ایک مسئلہ. اور اسی طرح اگر اس نے دیکھا خون خلال پر سیب نو چک ماریا تو خون کونی آیا سیب دی چھل ایک دند چ پھس گئی تے سون نہیں پی دیندی تے اینے وچ تیلا ماریا مولوی بلال نے تے او تیلے نال خون لگ گیا اونوں خلال کہندے نے جی. تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹا اس لیے کہ یہ سائل نہیں ہے تھوڑا ہے جی. گل سمجھیے اے تا ہو گیا اینی گل. بعض مشائخ نے ایک فتویٰ دیا ہے وہ یہ ہے بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب مولوی بلال کے منہ سے اس نے کسی چیز کو چک مارا کاٹا تو خون اس پر لگا ہے نا تھوڑا سا تو یا خلال کیا ہے تیلا تنکے سے خون لگا نظر آیا ہے تو اب یہ کرے کہ مناسب یہ ہے کہ رکھے اپنی آستین یا انگلی اس جگہ میں وہ منہ میں جتوں خون لگا ہے نا اتھے انگلی رکھے رکھ کے تو پھر چک کے باہر انگلی ویکھے یا کپڑا رکھے ان رکھ کے ویکھے نظر کرے اگر پائے خون اس میں یعنی اس شے میں کہ رکھا ہے اس نے اس کو وہ کیڑی شے یعنی آستین یا انگلی اگر ان دے نال خون لگا ہے تے وضو ٹوٹ گیا ہے وگرنہ نہیں. اور یہ احوط ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب دیکھا اس نے اثر جیڑی شے نو چک ماریا اس تے خون لگا ہے زرک چوکھا لگا پھر تو گیا نہ ایویں زرک ایویں یا تنکے نال لگا ہے زرک تو اب واجب ہے اس بندے پر کہ پہچان کرے کہ کیا یہ خون حل ذالک عن شیء سائل بنفسہ کیا یہ خون ایسی شے سے ہے جو خود بہ سکتی تھی بے آپ اینا ہے یا نہیں. سمجھ آئی ہے؟ پس جب زہر ہو جائے گا دوسری مرتبہ اس کی آستین پر یا انگلی پر پہلے بھی لگا ہے جڑی شے نو چک ماریا انگلی رکھی اس نال بھی لگا ہے کپڑا رکھیا اس نال بھی لگ گیا تو اب غالب ہے ظن پر کہ یہ جو دو مرتبہ لگ گیا ہے نا یہ سائل بن سکتا ہے سائل بن سکتا ہے والا فلا تے جے کر دوجی وہ انگل رکھی تو کچھ نہیں نال لگا تے اے مطلب ہے. حاوی کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا خون کے بارے میں کہ جب نکلے دانتوں کے درمیان سے تو کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر ہے جگہ اس کی معلوم بھی کیڑے دند وچوں نکلے اور جاری ہو گیا ہے تو ناقادہ اور وہ نجس بھی ہے. اور اگر نہیں معلوم اور مل گیا تھوک کے ساتھ
تو اب تھوک کو دیکھا جائے گا جو کل پڑھ چکے کہ کون غالب ہے، کون ایک مسئلہ تے جزی اور ان مسائل سے اگر کاٹا اس نے کسی چیز کو، کاٹنے کا مطلب ہے لفظ کاٹنے چک ماریا بے جڑا بے مطلب کوئی چیز اے مقصد ہے جی. پس دیکھا اس نے خون کا اثر اس شے پر، تو صرف بھئی اینے خون نال نہیں، پس نہیں وضو اس پر. یہ زنا کے دیکھے تھا تو جے سیب سارا تو رتا ہو گیا تو پھر تو نہیں نا جی، مطلب پھر تو کروڑی نکل رہی. اچھا جی وقضا لورا سمجھے گل. اور فرمایا ہے بعض مشائخ نے، اور فرمایا ہے بعض مشائخ نے مناسب ہے یہ کہ رکھے اپنی آستین یا انگلی یا اپنی انگلی اس جگہ میں، مطلب آستین تشبیہ ہے نا، اتلا کو رومال ہے وہ رکھ لوے اور کوئی جیب دستی رومال ہے کوئی ٹیشو پکڑے کوئی شے، مطلب ہے مقصد ہے یا انگلی رکھ دے کوئی شے انگل رکھ دے. بس دیکھے اگر پائے خون کو اس میں، اس میں یعنی وہ شے جو اوپر رکھی ہے وہ کیا آستین یا ظاہر انہوں باہر کٹ کے دیکھنا ہے. اب کیا حکم ہے؟ تو اگر بھی وہ اس پر لگا ہے تو ٹوٹ گیا وضو. یہ دو میں طرح مانا ٹھیک ہے، توڑ دیا اس نے وضو کو، ٹوٹ گیا وضو ٹھیک ہے دو میں طرح مانا، وگرنہ بس نہیں. چلو چلو شب اگلی گل تم پڑھا دیتی ہے. اور ان مسائل سے اگر کاٹا کسی شخص، اگر کاٹا کسی نے شے کو، وہ تو مکلف سمجھ آؤں پیا تے ہر مسئلے میں تمہیں سمجھایا بھی وضو والا باب ہوا تو متودی ہو گیا، نماز والا باب آ گیا تو مسلی ہو گیا جی، ہے جی روزے والا باب ہے تو صائم چاکیا تو ہے تسی ہے نا، انہوں نے دین اسلام تے عمل کرنا. ہاں جی. پس دیکھا اس نے خون کا اثر اس شے پر، پس نہیں وضو اس پر. اور کہا اور فرمایا ہے بعض مشائخ نے برابر مناسب ہے یہ کہ رکھے اپنی آستین یا اپنی انگلی اس جگہ میں، پس نظر کرے اگر پائے خون اس، پس اگر پائے خون اس میں تو ٹوٹ جائے گا وضو، وگرنہ پس نہیں. اور ان مسائل میں سے ہے اگر کوئی شخص کاٹے کسی شے کو پس دیکھے خون کا اثر اس پر، بس نہیں ہے وضو اس پر. اور فرمایا ہے بعض مشائخ نے مناسب ہے یہ کہ رکھے اپنی مناسب اسم فاعل باب مفعول وغیرہ، مناسب یہ ہے کہ رکھے اپنی آستین یا اپنی انگلی اس جگہ میں، پس نظر کرے اگر پائے خون اس میں تو ٹوٹ گیا ہے وضو، وگرنہ پس نہیں. اگے جی. ومنها ما روي عن محمد رحمه الله أنه قال الشيخ إذا كان في عينيه رمد ويسيل الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة. چلو جی. لأني أخاف أن يكون ما يسيل منه سديدا فيكون صاحب عذر. چلو جی. لو جی دھیان کریں جی سونے. ان مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الشیخ بوڑھا، یہ قید اتفاقی ہے. شیخ سڑا پنجابی والا نہیں، عمر والا شیخ، وہ بڈھا بندہ. بوڑھا جب ہو اس کی آنکھوں میں رمد اور جاری ہو جائے آنسو اس رمد سے، یعنی اس کی آنکھ سے، اللہ سبیل البدل، تو رمد کی ہوتا پہ تو حکم دوں گا میں اس کو، فعل مضارع سمجھائیے. امام صاحب نے فرمایا، امام محمد رحمۃ اللہ نے حکم دوں گا میں اس بابے کو وضو کرنے کا ہر نماز کے وقت کے لیے، جن دی اکھ وچ رمد کہندے نے ماک نو، ماک آ جڑا تھوڑا جا دانا نہیں آ
ਆ ਵਿੱਚ جی ਇਹਦਾ ਮਾਕ ਅਰਬੀ ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਮਦ ਸਮਝ ਆਈ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਰਮਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿੱਡਾ ਸ਼ਿੱਡਾ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ہے گندا تکلیف نال تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو حکم دوں گا کہ کیا کر توں یہ جو عذر والے ہوتے ہیں نا جیسے ان کا حکم ہے اس کا بھی وہی حکم ہے اس کا بھی آپ فرماتے ہیں میں نے یہ فتویٰ کیوں دیا ہے اس لیے کہ خوف کرتا ہوں میں اس بات کا یہ کہ ہو وہ جو جاری ہوا ہے اس سے وہ سدید ہو سمجھائی سدید پیلا پانی جڑا پیپ دے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے جی کہ یہ وہ ہو پس ہو جائے گا یہ بابا صاحب عذر کہ نہیں ہو جائے گا تو صاحب عذر کا مسئلہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اب اس کی تفصیل آ رہی ہے ذرا دھیان کرے جی مقید کرنا اس مسئلے کو شیخ کے ساتھ یہ اتفاقی ہے کل سمجھیا نئی فرق اس مسئلے میں بابے کے درمیان اور چھوڑ کے درمیان ایک اور نئی فرق رمد کے درمیان اور اس کے علاوہ جو باقی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے سمجھے یا اور نہ ہی فرق ہے آنکھ میں اور آنکھ کے غیر میں مطلب ہے کسی تھان تے بھی دانا ہے جن دے وچوں گند رسدا رہندا ہے تے سارے دا حکم یہی ہے بھاویں او اج بالغ ہویا ہے تے بھاویں اونوں بالغ ہویا اون دے پڑپوترے بھی جم پے نے سمجھ آئیے اے مطلب ہے کہ یہ مسئلہ مطلقاً ہے پلے پئیو بلکہ ہر وہ شے جو نکلے بیماری علت حروف علت نہیں لغوی معنی بیماری کی وجہ سے من ای موضع جس جگہ سے بھی کانا ہو مثلا کان وچوں گند رسدا رہندا ہے پستان وچوں پستان ساڈے بھی ہے نہیں تے عموماً عورتاں شدی نوں تکلیف ہو جاندی بجلے بچے جمے سمجھائی نا جی تے او اندر کو تکلیف بن گئی اس سے جتوں سوراخ جو دودھ اسا پیتا ہے اس سوراخ وچوں گند رسنا شروع ہو جاندا ہے جی او پھر او جڑا نا اندر دودھ جم گیا یا جڑی شے بھی کوئی بنی او پھر گند دی شکل وچ باہر نکلی اس سوراخ وچوں جی دو بس سرا تے ناف وچ کوئی تکلیف ہو گئی تے ناف دے وچوں نکل گند نکلدا رہندا ہے جی گل سمجھیا بنحوھا تو یہ سارے ناقض ہیں علی الصح کیونکہ یہ جو ہے نا سدید ہے پیلا پانی ہے یعنی یہ او بھی ہوندا نا کی انہاں دے او پیپ یہ قریب الپیپ ہے جی سمجھیے جی تو اس لیے جو ہے نا یہ کیا ہے یہ ناقض وضو ہے محض ذکر کیا گیا شیخ کا اس لیے کہ امتداد اس کی شیخ میں غالب ہے کیڑی امتداد بھئی اکھاں وچ تکلیف لمبی عمر رہے 6 مہینے لگی جائے بھی اگلی عمر چ غالب ہے بچپنے وچ انج نہیں ہوندا سمجھے تو یا یہ ہوندا ہے کہ بھئی جڑا نا جی پتر جڑے نے ایک وکیل بن گیا وہ انگلینڈ ٹر گیا تو دوسرا میجر ہے وہ کراچی رہندا ہے تے بیویاں اپنی نال لے گئے اندی کوئی دھی سی اندی شادی ہو گئی تے وہ چائنا چلی گئی بیوی اندی 3 سال ہو گئے فوت ہو گئی تے کلا کوٹھی چھڈ گئے نے تو علاج کنے کراونا ہے ہن سمجھ آندی پئی اس واسطے بھی بابیاں چ یہ غالب ہے جی اور ان مسائل سے وہ ہے جو روایت کیا گیا امام محمد رحمہ اللہ سے کہ آپ نے فرمایا بوڑھا جب ہو اس کی آنکھوں میں رمد اور جاری ہو جائے آنسو اس سے یعنی اس کی آنکھ سے گل سمجھی اعلی سبیل بدل ایک ڈگدا دوجا ٹر پیندا ہے آمرہ حکم کروں گا میں اس کو وضو کا ہر نماز کے وقت کے لیے یعنی جیسے کہ باقی اصحاب آزار اصحاب جمع صاحب آزار جمع عذر صاحب عذر اس لیے کہ خوف کرتا ہوں میں یہ کہ ہو وہ شے جو جاری ہوئی ہے اس سے سدید قیحن پڑھ چکے ہو قیحن جڑے پکی
پکی ہوندی گاڑی جی تے سدید اس کولو پتلی خون رنگ نہیں تے چٹا رنگ بھی نہیں درمیان والا جڑی پیپ بننے دے قریب انہوں سدید کہندے نے جی چلو جی اچھا جی پس ہو جائے گا صاحب عذر شرح عرض کر دیتی ہے چلو جی اور ان مسائل سے وہ ہے جو روایت کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ کہ فرمایا ہے آپ نے بوڑھا جب کہ ہو اس کی آنکھوں میں رمد اور جاری ہو جائیں آنسو اس سے تو حکم دیتا ہوں حکم کروں گا میں حکم کروں گا میں وضو کا ہر نماز حکم کروں گا میں اس کو وضو کا ہر نماز کے وقت کے لیے میں خوف کرتا ہوں یہ دو جملے نے ہر نماز کے لیے ہر نماز کے وقت کے لیے اگو شرح آندی پئی ذرا دھیان کرے میں خوف کرتا ہوں اس لیے کہ خوف کرتا ہوں یہ کہ اور ان مسائل میں سے وہ ہے جو روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات کہ فرمایا آپ کہ شیخ جب ہو اس کی آنکھوں میں رمد اور جاری ہو آنسو اس سے حکم کروں گا میں اس کو وضو کا ہر نماز کے وقت کے لیے اس لیے کہ خوف کرتا ہوں میں یہ کہ وہ شیخ جو جاری ہے اس سے سدید پس ہوگا ان یکون ما یسیل منہ اسم تے سدید خبر ہے یہ کہ ہو وہ شے جو جاری اس سے کیا ہو وہ شے جو جاری ہے اس سے کیا ہو سدید ہو پس ہوگا وہ صاحب عذر پس ہو جائے گا وہ صاحب عذر اور ان مسائل سے وہ ہے جو روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ کہ فرمایا ہے آپ نے بوڑھا جب کہ ہو اس کی آنکھوں میں رمد اور جاری ہو جائیں آنسو ان سے تو حکم کروں گا میں اس کو وضو کا ہر نماز کے وقت کے لیے اس لیے کہ میں خوف کرتا ہوں دیکھو متن ایک لفظ ہوندا ہے نا شارے نال ترے چار ہور جوڑ دے فلانے فلانی شے یہ ممارست کر کے نا تے اگلے دور دے بندیاں نوں ملکہ ہو جاندا ہے کہ وہ پھر نال ایک دو شیاں نویاں ذہن چ آ جاندیاں نے جی تے جے ممارست نہ کریے جی دی مطلب انہوں بار بار پڑھنا پڑھانا مطالعہ کرنا تے نواں جو مسئلہ آئے گا تے بندہ چکرا جائے گا جی اس لیے کہ خوف کرتا ہوں خوف کرتا ہوں میں یہ کہ وہ شے جو جاری ہوئی ہے اس سے سدید بس ہو جائے گا صاحب عذر یعنی اگر تم صرف کسی ایک شرح تے غور کرو نا کہ مطلب ہے کہ ایس مسئلے اتنے اے شرح کی تو بندہ چکرا جاندہ یار واہ تے پوریاں کتاباں بزرگاں پڑھ دیتی ہیں شرح کر کے ہر تھان تے سچی گل بسم اللہ وفی الفتاوی الغرق فی العین بمنزلۃ الجرح الذی لا یرقع فتاوا کے اندر یہ جزی ہے الغرب بفتح الغین موجمہ سکون را جراح یخرج فی ماقہا گل سمجھیا اے جڑے تو نکلدا ہے زخم فتاوا میں یہ ہے کہ غرب فی العین غرب او جڑا دماغ کو نکلدا ہے گند یہ بمنزل زخم کے ہے وہ زخم جو خشک نہیں ہوتا جو یعنی ٹھیک نہیں ہوتا جی سمجھ آئیے جی راقع یرقع اس کا معنی ہوتا ہے سکون کرنا کیا کرنا سکون کرنا تو لا یرقع کو اس نے سکون نہیں کیا اس زخموں سے بولا جاتا ہے کہ مطلب ہے کہ زخم ٹردا پیا تو رکدا نہیں پیا جی تو پھر لا یرقع دا عام معنی کردا فقہ پڑھان لگے بے وہ خشک نہیں ہوا یعنی ٹھیک نہیں ہویا اے مطلب ہے تو مطلب ہے کہ بھی خلاصہ کیا نکلیا او جڑا ماک وچوں گند نکلدا پیا او ناقض وضو ہے تے این دے واسطے بھی وقتی وضو ہو سکدا ہے تے پنجاں نمازاں دا اکٹھا وضو نہیں ہو سکدا جی مقصد اے گل سمجھی جی چلو جی اور فتاوا میں ہے کہ غرب فی العین غرب آنکھ میں غرب کی شے زخم ہے
یعنی جڑا کہ وہ جراح ہے وہ گند جڑا نکل رہا ہے اندر ماق وچوں انہوں غرب آندے نے اور نکا 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 جڑا گند نکلدا پہ کھلوندا نہیں جی سمجھیے گل یہ جو غرب ہے با منزل زخم کے ہے جو نہیں خشک ہوتا جی اور فتاوا میں غرب آنکھ میں با منزل زخم کے ہے وہ زخم جو نہیں خشک ہوتا اور فتاوا میں ہے غرب عین میں بمنزل جرح کے وہ کہ نہیں خشک ہوتا اتنے جو نہیں ہے اگے آ جائے گا جی یہ دکھی اکھ دا جڑا پانی ہوندا ہے دکھی اکھ دا جڑے موسم چ اکھاں خراب ہوندے رتیاں لال ہو گئیاں دے وچوں پانی وگدا ہے وہ پانی نجس ہے جی اگوں ذات آ جائے گی جی وہ اسی جتھے مرضی کریے پونچھ چھڑ دیں جی تے پھر نماز ہی پڑھ لینے انج نہیں ہاں بے شابہ یہ بھی ہن جڑا ہے ناقض وضو ہے آ گند جا یہ سارا کی آپ نجس ہے تو ناقض وضو نجس نہیں تو پھر تو ناقض وضو کوئی نہیں نا جی وَأَمَّا صَاحِبُ الْجَرْحِ الَّذِي لَا يَرْقَعُ اگے فَمَن بِهِ سَلْسُ الْبَوْلِ شابہ سَلْسُ الْبَوْلِ عَدْمِ اینو اسْتِمْسَاكِ چھڑ تو اگوں ول وَالْمُسْتَحَاضَةُ يَتَوَضَّؤُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيُصَلُّونَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ فِي الْوَقْتِ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ اور بہرحال زخم والا اللہ زی وہ زخم جو نہیں ٹھیک ہوتا جی یہ بالحمزہ من راقا الدمو دمعو بالدمو یرقاو بفتح العین فیہما یہ راقا کا معنی ساکنا یعنی وہ زخم والا کہ جس کا خون زخم سے رکتا نہیں ہے سمجھ آئی بے وہ زخم جس کا وہ بندہ کہ جس کو زخم ہے اور زخم سے خون رکنے تو مطلب ہوتا ہے بھی اینی دیر رکے کہ وضو کر کے تے اس وقت دے فرض پڑھ لوے وضو کر کے اس وقت فرض پڑھ یہ جنہ کو ٹائم لگتا ہے نا یہ ٹائم مختلف نے بجلی حافظ واسطے جڑا نا جی 2.5 منٹ چاہیے نے زور واسطے ادھے منٹ وضو تے 2 منٹاں تو پہلے پہلے نماز ساڑھے جے مسکینہ واسطے صرف زور دیا 4 سنتاں واسطے کم از کم 10 منٹ چاہیے سمجھ آتی بھی یہ ہر ایک دا اپنا شریعت نے پڑھ لو وقت مقرر نہیں کیتا کہ ہر بندے دا جڑا نا جی سنت دے مطابق جڑی نماز ہے کہ بھئی جننے بھی صحابی عذر آ رہے ہیں کہ انہوں نے وقت دے اندر اینا وقت نہیں ملتا پورے وقت کہ وضو کر کے تے فرض پڑھ لے وضو کر کے فرض پڑھنے دے دوران وہ عارضہ پھر آ جاندہ ہے گل سمجھی وہ عارضہ انج نہیں بھی مطلب ہے جن کچھ ایسی باقی دی بے میں خون بگدا ہی جائے اے نہیں مقصد ہے گا یعنی وضو کر کے تے فرض پڑھنے تے جنہ سمجھ آئیے اینا ٹائم انہوں خالی نہیں ملتا کہ وچوں وہ گندگی نکل آتی ہے ذرا ماسا سن دے ہو اے بندہ صاحب گزر ہے اے بندہ صاحب گزر ہے گل سمجھیا اے مطلب لا یار کا ہوتا جی اے نہیں بھی ٹرے ٹرے بگے پیپ لا دیتا ہے تو پرلے محلے وچ بیٹھ سے جاندی ہے مطلب ہے کہ بھی نکلدا پے تے اینا وقت نہیں ملتا کہ کی کرے بے وضو کر کے تے فرض پڑھنے تے جنہ وقت ملتا ہے اینا وقت او گندگی نہ نکلے اینا وقت نہیں سو ملتا 24 گھنٹے ہے کی ہوندا ہے اینے وقت تو پہلوں وہ عارضہ پہ کیا ہے اے بندہ صاحب عذر ہے اے بندہ صاحب عذر دے مسائل آندے پین سارے صاحب عذر بڑھنے واسطے ہور شرط ہے صاحب عذر رہنے واسطے ہور شرط ہے تے عذر ختم ہونے واسطے ہور شرط ہے یہ 3 مسئلے وکھرے وکھرے نے بے صاحب عذر بڑھنے واسطے ہور شرط ہے تے صاحب عذر رہنے واسطے تے صاحب عذر ختم ہونے واسطے ہور شرط ہے 3 شیاں وکھریاں وکھریاں نے جی گل سمجھی اے دھیان کر اب وہ زخم والا اور وہ بندہ جس کو سلسل بول ہے اے عدم و استمساک ہی بے مسانے تو جڑی نالی آندی ہے نا باہر وہ جڑی مسانے دے منہ اگے سوراخ ہے نا ان دے وچ قدرتی مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے قوت رکھی ہے انہوں
ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਦੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦੀ ਜੀ ਬਈ ਮਸਾਨਾ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਬੈਠਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਯਕਦਮ ਸੁਰਾਖ ਖੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੁਵਤ ਮਾਸਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋ ਵੱਖਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਬਜਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜੀ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਹ بھی इरादा नहीं। इरादे नाल बद्दा है जी तो जिसको वो कुव्वत इस्तिमसाक उसकी जो है ना वो खत्म हो गई है समझाइए कि पेशाब के कतरे गिरते रहते हैं। दो और मुस्तहाजा ये वो है कहते हैं जिसकी पहले तफसीर हमने बयान कर दी जी और इसी तरह वो बंदा जिसको दैमी नक्सीर है जिसको दामी नक्सीर है दैमी नक्सीर का भी ये मतलब है कि भी इन्ना टाइम उन्होंने नहीं मिलता तो की होता है नक्सीर आ जाए नक्सीर आ जाए जी गल समझिए जी और इनफिलाते री भाई हवा खारिज होती है जी भी उसको इतना जड़ा गल दसी भी इना वक्त नहीं मिलता ते पहलो हवा आ जाती आवाज या इस्तितलाके बतन यानी नौज बिल्ला पिछली शर्मगाह चो जरा कतरा कतरा बड़ा पेशाब गिरदा रहिंदा जी जी गल समझी ए देखो जी ए जड़ा ना जी ए जख्म वाला सलसल बौल वाला मुस्ताजा दैमी नक्सीर या इनफिलाते री इस्तितलाके बतन ये आम तौर ते आरजे ने जी गल समझिया जी यानी ये सारियां ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ नाकज़े ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ नमाज से पढ़नी जी जी आर्जा मुकदा नहीं पिया जी। अब इनके लिए शरीयत क्या फतवा देती है जी। कल समझिया जी। तो फतवा ये है कि वुजू करें ये लोग हर नमाज के पूरे वक्त के लिए जी कल समझिए जी यानी जोर दा वक्त शुरू होया ना अजकल 12 बजे वे 12 बज कितने मिनट दे वे हैं 11:55 चलो 12 बजे ये 12 बजे वुजू करें अगर जी ये नहीं कि 12 फर्ज है जी। 12:30 1 बजे इस टाइम नमाज पढ़नी करन मकसद अगर भी इन्हां दा वुजू वध तो वध कितना टाइम है मिसाल तौर पे जी जी 12 बजे अगर वुजू करें जी असर कितने बजे हो रही है 3 बजकर तो यानी जितना टाइम है जोर का जी उतने टाइम में जी इस आर्जे के अलावा और अगर आर्जा ना आए कोई जो नाकज़े वुजू है और कोई आर्जा ना इस आर्जे से शरीयत इसको नाकज़ लिल वुजू नहीं कहती जी। इतनी देर शरीयत इसको इजाजत देती है कि तू बावुजू है जी तू बावजू है बावुजू बाकी आर्जा आ गए तो फिर तो वखरा है जी समझ आई है जी। बे इन्हू जरा ना सलसल इन्हू हवा की तकलीफ है ते नाल छोटा पेशाब भी कर दे तो कहो जी चूंकि शरीयत ने कहा कि पूरे वक्त में इसका वुजू ठीक है बेशक पेशाब करे कोई अर्ज नहीं ये नहीं मतलब जी। यानी ये जो आर्जा है आर्जा है इसके अलावा जी जिन आर्जों में वो माजूर नहीं है माजूर नहीं है चल समझिए जी। वो वखरी गल है एक बंदे ने पेशाब दे कतरे भी गिरते ने उधरों हवा भी होंगी खारिज होती रही तीसरा उन्हें फोड़ा भी निकल आया जरा वो रसदा पे चौथा अल्लाह माफ करे उन्हें जरा जी रज के जरा ना आंडे खादे तो नाल ही वो खोपा गरी भी खा गया तो नक्सीर भी शुरू हो गई जी ये सारे आर्जे इकट्ठे हो गए ये तो आर्जे ने सारे ये सारे यकदम आर्जे ने आर्जे ये ने मतलब है कि जेड़ा आर्जा है उस तो सिवा जेड़े आर्जे नहीं ते नाकज़े वुजू ने वो आ गए तो फिर तो वुजू टूट जाना है अगर वो आर्जा और कुछ है नहीं की उन्हें ये आर्जा है जी 12 बजे तो लैके 3:20 तक उनका ये वुजू ठीक है ये वुजू ठीक है क्योंकि वुजू ठीक है तो जिवें ठीक वुजू वाला सारे काम कर सकता है तो ये भी कर सकता है लिहाजा ये माशाउ युसल्लूना पढ़े इस वुजू के साथ वक़्त में जो चाहें जी। फराइज पढ़े नवाफिल पढ़े इन दना उसको इजाजत है जी अज दी जोर पढ़े जी। पिछली जोर कज़ा पढ़े जी ते सलाते तस्बीह पढ़े सुनता पढ़े होर नफल पढ़े मन्नत मान के 20 नफल फिर शुरू कर देवे जिन जो पढ़े पे नु इजाजत है जी। कुरान पाक नु 50 बारी हाथ लाए चुम्मे सीने ना लाए इसनु इजाजत है जी गल समझी जी। कि कोई नहीं जी। ए मतलब है लिहाजा कि ये बावुजू बावजू है चलो जी इंदा ना इंदा माना करिए अगो जरा वजाहत होनी पई है और बहरहाल जेड़ी गल समझनी है वो है कि साहिब उजर जड़ा है ना जी वो जिस नमाज दे वक्त विच वुजू करेगा ना करेगा। उस वक्त तो लैके जी
اس وقت ہو جائے پھر اگلی نماز دا وقت داخل ہونے تک یہ سارا ٹائم جو ہور عارضہ نہیں یہ باب وضو ہے. گل ہے سمجھ. یعنی یہ نہیں ضروری کہ آپ نے فتویٰ دینا بھائی صاحب عذر 1 بجے وضو کر ہی نہیں سکتا ہے, ہم نے کہا ہے کہ وہ شروع وقت میں وضو پڑھائے کرے, یہ نہیں فتویٰ ٹھوکنا. مطلب وہ جس وقت بھی وضو کرے نا اس تو اگاں جنہ وقت اگلی نماز تک اجے ہے گا اونی دیر کی ہے احمد. فرض کرو 3 بجے وضو کرتا ہے تو 3:20 کا ٹائم اثر کا شروع 20 منٹ وضو ہے. 2:30 بجے وضو کیتا تو 2:30 تو 3:20 تک انہیں 2 بجے کیتا ہے, 1:30 بجے کیتا ہے, 1 بجے کیتا ہے, 12:30 کیتا ہے, 12 بجے کیتا ہے. اس تو لے کے اگر جنہ ٹائم باقی وہ کی ہے سمجھتے پے ہو. اور بہرحال زخم صاحب چلو جی زخم والا اللہ جی وہ زخم جو نہیں خشک ہوتا. استاد جی علاج کرایا ٹھیک ہو جائے گا, وہ جی کرائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. جہے 5-7 دن نہیں ٹھیک ہوتا انہوں دن کی کرنا ہے اے مطلب گل سمجھیے نا. چلو جی اچھا جی اسی طرح ٹھیک ہے. اور وہ شخص جس کو سلسل بول ہے اور مستحاضہ اور اسی طرح وہ شخص جس کو نکسیر دائمی ہے یا انفلات ری ہے یا استطلاق بطن ہے تو وضو کریں ہر نماز کے وقت کے لیے پس پڑھیں اس وضو کے ساتھ وقت میں جو چاہیں فرائض سے اور نوافل سے اندانا. اور بہرحال صاحب زخم وہ جو نہیں سکون کے نہیں ساکن ہوتا اور وہ کہ جس کو سلسل بول ہے اور اسی طرح وہ جس کو دائمی نکسیر ہے اور انفلات ری یا استطلاق بطن تو وضو کرے اور مستحاضہ تو وضو کرے ہر نماز کے وقت کے لیے. بس نماز یہ 2 لفظ نے وضو کریں ہر نماز کے لیے, وضو کریں ہر نماز کے پورے وقت کے لیے وکھرے وکھرے. اس وضو کے ساتھ وقت میں جو چاہیں فرائض سے اور نوافل سے. اور بہرحال زخم والا وہ زخم کے نہیں خشک ہوتا اور وہ کہ اس کے ساتھ سلسل بول ہے اور مستحاضہ اور وہ شخص اس کو دائمی نکسیر ہے اور انفلات ریح ہے اور استطلاق بطن ہے. وضو کریں ہر نماز کے وقت کے لیے لے وقت یار وقت کے لیے بس نماز پڑھیں اس وضو کے. وہ گل کی تھی نا جی یہ جڑا صلا یا صلی ہے نا اس تو بعد اگر ذکر آ جائے نا فرض دا نفل دا یا صلاتن دا ایندا صرف معنی کریدا پڑھیں تے جے کر کے ذکر نہ آوے تے پھر آکھدا بھی نماز پڑھے تو گو آندا پیا نا فرائض تے نوافل. جی پس پڑھیں اس وضو کے ساتھ وقت میں جو چاہیں فرائض سے اور نوافل سے. اے مطلب ہے اندانا ہن دھیان کرے جی. وقال مالک او نے پوچھا بھی شوافی نال کون ساری ٹکر لگی رہندی ہے جتھے جتھے اختلاف ہوندا تے جے بزرگاں دا ذکر ہوندا ہے. وقال مالک رضی اللہ تعالی عنہ یاجب علیہم الوضوء لکل صلاۃ فرض ولکل نفل ولا يجوز لهم صلاۃ النفل بوضوء الفرض. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس وضو نال صرف ایک تکبیر آکھ سکتے ہیں. اس وضو نال صرف ایک تکبیر آ سکتے ہیں. ایک تکبیر نال پاویں پڑھے دو پاویں پڑھے تین پاویں چار. سمجھائیے جی اے مطلب ہے جی صبح دے فرض 2 سنتا 2 وکھریاں مطلب ہے کہ ایک تکبیر نال جو کچھ پڑھ سکتا ہے نا اس وضو نال صرف وہ پڑھ کر سکتا ہے. اندے وچ مشقت ہے نا جی کہ زور نو اگر اس نے 12 رکعتاں پڑھنی ہیں تو 1 2 3 4 وضو کرنے پینے نے جی کہ کوئی نہیں جی اے مطلب کم از کم صبح نو 2 وضو کرنے پینے نے. پھر دیکھو کہ آپ فرماتے ہیں
واجب ہے ان پر وضو ہر فرضی نماز کے لیے اور ہر نفل کے لیے. سمجھ آ گیا جی. نہیں جائز ان کے لیے نفلی نماز فرض کے وضو کے ساتھ. اچھا جی. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کریں ہر فرضی نماز کے لیے. کس کے لیے؟ اور پڑھ سکتے ہیں اس فرضی نماز والے وضو کے ساتھ نفل تبعاً. گل سمجھیے جی. امام شافعی رحمہ اللہ دے نزدیک اے وضو اس نال ایک فرض پڑھ سکتے ہیں. نفل جننے مرضی پڑھ لیں فرض دے تابع کر کے. سمجھ آئیے بے زور دے وضو کیتا ہے تو صرف زور دے فرض پڑھ سکتے ہیں, پچھلے قضا نہیں پڑھ سکتے. قضا اگر کرنی ہے تو نواں وضو کرنا ہے, لیکن اس وضو نال نفل پڑھنا چاہن جن پڑھ سکتا ہے. اے دوجا مذہب آ گیا. سمجھ آئی؟ حنفیہ دا مذہب پڑھ لیا جائے کی بلا کہ وہ اس وضو کے ساتھ وہ بالکل اوویں ہی ہے جویں مولوی طیب ہے جی, بھی جو مرضی پڑھے قضامہ پڑھے. سمجھائیے سہولت ہے اس وچ ہے نا. ایشا بس. اچھا اب دلیل سنیں پھر آگے جواب. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش جن کا ذکر ہے, یہ ایک عورت ہے, اس کو تکلیف تھی, استحاض مستحاضہ تھی. دورہ حدیث شریف آپ پڑھیں گے, جتنی حدیث کی کتابیں شروع کریں گے ہر جگہ جو حدیث آئے گی انہی کا نام آئے گا. ظاہر وہ ایک عورت ہے تو پھر وہ جب ان کا واقعہ نقل ہوا ساری کتابوں میں تو جس کتاب کو پڑھیں گے وہ حدیث اس میں آئے گی, وہ پڑھیں گے. جی بات سمجھا گی. تو یہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تودعی لکل صلاۃ, وضو کر توں. سمجھ آئیے؟ تو صلاۃ بول کے مراد فرض ہوندا ہے شفافے دے نزدیک. صلاۃ بول کے مراد فرض ہوندا ہے, تو لہذا پھر ہر فرض واسطے وضو ہے, ہر فرض واسطے. تو چونکہ نفل فرضاں دے تابع نے لہذا نفل تو ٹھیک نے, لیکن ایک وضو نال دوجا فرض نہیں پڑھ سکتے. اے انہاں دی دلیل ہے کنہ دی شفافی دی. شفافی دی عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ شفافی دی, حنابلہ دی, مالکیاں دی. اے لفظ بول دے فقہ پڑھ لگے پڑھان لگے. سمجھائیے خاص امام دا نام نہیں لگیدا جی, پورے مذہب دا جی ہے. احناف کی یہ دلیل ہے, حنابلہ کی یہ دلیل ہے, شفافی کی یہ دلیل ہے, مالکیوں کی یہ دلیل ہے. اے مطلب ہے جی. اچھا جی, ہماری دلیل والا نا, تو ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو شرح مختصر الطحاوی میں ہے. روایت کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت ہشام بن عروہ سے, انہوں نے اپنے والد عروہ سے, انہوں نے اپنی خالہ جان حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وتودعی لکل صلاۃ, وضو کر توں ہر نماز کے لیے. وضو کر توں ہر نماز کے لیے. یہ ہر نماز کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کیا ہے اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے اصل مبسوط میں تفصیل کے ساتھ. کل سمجھیا؟ یہاں بھی لفظ وہی ہے, وہاں بھی تھا تودعی لکل, یہاں بھی ابن قدامہ کی جو مغنی ہے, سمجھ آئیے, ابن قدامہ کی جو المغنی ہے وہ زبردست کتاب ہے جی, پئی تھلے ان دی شرح بڑی بڑی ہے جی, وہ کوئی نہیں. ابن قدامہ کی جو المغنی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ روایت کی گئی ہے فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث والے الفاظ میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ وتودعی لوقت کل صلاۃ, وہ لفظ بھی آتے ہیں اور یہ لفظ بھی آتے ہیں. اب علامہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے لکل صلاۃ, کیا ہے؟ اور ایک حدیث میں ہے لوقت کل صلاۃ. لہذا یہ لوقت والے جو الفاظ ہیں یہ لکل صلاۃ کی تفسیر بن گئے. کیا بن گئے؟ تفسیر بن گئے. سمجھ آئیے؟ کیونکہ صلاۃ کل صلاۃ یہ ایسی نص ہے جو احتمال رکھتی ہے کس کا؟ صرف فرضی نماز کا یا پورے وقت کا, یہ اعتماد رکھتی ہے. سمجھ آئیے؟ کون؟ کل صلاۃ, یہ
کس کا؟ اس سے مراد کیا ہو؟ پھر فرض بعد ہو یا پورا وقت ہو. کیوں؟ اس پر دلیل سنیں. دلیل یہ ہے کیونکہ لفظ صلاۃ عام ہے استعمال اس کا شرعن عرفن نماز کے وقت کے لیے. جی جی بولا لفظ نماز کا جاتا ہے لیکن مراد اس نماز کا وقت ہوتا ہے. یہ اس پر دلیل دیتے ہیں کہ بولا جاتا ہے لفظ نماز کا اور لیکن اس سے مراد وقت ہوتا ہے. دیکھیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا للصلاۃ اولا و آخرا، کہ بے شک نماز کے لیے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. تو یہاں بالاتفاق مراد ہے انا لوقت الصلاۃ، جی کہ ہر نماز کے وقت کا اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. کل سمجھیے. جی اور ذکر کندا ہے؟ نماز کا تو مراد وقت. وقت ہے جی. یعنی انا لوقت الصلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت کے لیے اول آخر ہے. جی. یہاں خود نماز مراد نہیں ہے جی. کہ ہر نماز کے لیے اول آخر ہے، اول اس کا تکبیر اولا ہے، آخر اس کا سلام ہے. جی. یہ نہیں ہے، جی. بلکہ وقت مراد ہے. ایک. اسی طرح دوسری حدیث ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایما رجل ادرکت الصلاۃ فلیصلی، جون سا آدمی پا لے اس کو نماز تو پس چاہیے کہ نماز پڑھے. اب یہاں نماز سے مراد نماز نہیں ہے. جی. نماز نہیں بندے کو پاتی، جی. نماز کا وقت بندے کو پاتا ہے جی کہ نہیں. جی تو مطلب کیا ہے کہ بندہ جتھے بھی ہوئے انہوں نماز دا وقت مل جائے تو کی کرے. نماز پڑھنا. تو یہاں بھی دیکھیں صلاۃ بول کر مراد کیا ہے؟ وقت وقت صلاۃ. صلاۃ بول کر مراد وقت صلاۃ ہے. وقت صلاۃ ہے جی. یہ دو حدیثیں ہیں، یہ دو حدیثیں ہیں. جن میں صلاۃ بول کر مراد کیا ہے؟ وقت الصلاۃ. اب ایک محاورہ کہتے ہیں، دیکھو محاورے میں کہتے ہیں عربی آتی کا لصلاۃ الظہر، آؤں گا میں تیرے پاس صلاۃ ظہر کے لیے. سمجھے؟ جی میں تیرے کو صبح دی نماز لے آواں گا. مطلب کیا ہوندا عرف جی؟ صبح دی نماز دا وقت ہے، میں اس وقت جاواں گا. جی تو صلاۃ بول کر وقت مراد لینا عرف میں یہ ہے. جی عرف میں یہ ہے. یہ مصیبت ہے نا بھی اسی ہوں جم پے مامے پاپے جہے پنڈاں دی بولیاں نا جو اتنے موجود ہے جی. سمجھ آئی؟ تو صبح نماز لے کے دے آ گئے ہیں، مطلب کیا ہوندا ہے؟ صبح دے وقت کے دے آ گئے. یہ اتنی پر نماز پڑھتا ہوندا ہے تو کوئی نہیں جی. گل سمجھیا؟ تو مراد الوقت آ. تو کہتے ہیں یہ وہ اتنی مثالیں ہیں جو شمار نہیں ہو سکتی. لہذا یہ لکل صلاۃ محتمل ہے کہ لکل صلاۃ سے مراد صلاۃ ہو یا لکل وقت صلاۃ ہو، چونکہ اس میں دونوں احتمال ہیں. اور جو دوسرے لفظ ہیں کیڑے، وقت کل صلاۃ ہے. چونکہ اس میں وضاحت آ گئی ہے لہذا محتمل کو اس مفسر پر حمل کریں گے. محتمل کو اس مفسر پر حمل کریں گے. جب حمل کریں گے تو کیا معنی بنا؟ وقت صلاۃ. لے وقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے، ہر نماز کے وقت کے لیے. اے وے حنفیاں دی دلیل. کل سمجھیا؟ اے شاباش اگے جی. فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوءُهُمْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ اسْتِئْنَافُ الْوُضُوءِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى. بس جب نکل گیا وقت تو باطل ہو جائے گا وضو ان کا. جو ہی وقت نکلیا تے وضو باطل ہو گیا. باطل ہو گیا. وہ جڑی حدث ہے نا پہلی، جی وہ ہے جی وہ ناقض وضو شے موجود ہے. جی شریعت نے کچھ وقت واسطے معافی دیتی سی، ان دے باوجود تو با وضو ہے. جی جس لئے وہ مجبوری پوری ہوگی تے او جڑا ناقض ہے ان دا حکم پھر بحال ہو گیا. جی ان دا حکم پھر بحال ہو گیا. پھر بحال ہو گیا. کی بے وضو ہونا کیا ہونا؟ بے وضو. اے مطلب خروج وقت ناقض نہیں ہے. جی گل سمجھا دے. جی خروج وقت باطل نہیں. ناقض ہوا حدث ہے لیکن خروج وقت تک اس تے حکم نافذ نہیں سی. جی گل سمجھی جی؟ جی خروج وقت نال دا حکم نافذ ہو گیا کی کہ تو بے وضو ہے. جی. یعنی خروج وقت ناقض نہیں جی. دھیان کرے جی، صرف نسبت اندے وال کرنی ہے جی. اے گل سمجھی؟ جی اے شاباش.
اور بعض نسخوں میں اگلا لفظ بھی ہے، اور لازم ہے ان پر نیا وضو دوسری نماز کے لیے، جی۔ لازم ہے ان پر۔ نیا وضو دوسری نماز کے لیے، اب اگلی نماز کا وقت آ گیا، وہ پڑھنے تو اس کے لیے نیا وضو ضروری ہے، جی۔ اس کے لیے نیا وضو ضروری ہے۔ پس جب نکل گیا وقت، بس جب نکل گیا وقت، باطل ہو گیا وضو ان کا، باطل ہو گیا وضو ان کا، اور لازم ہے ان پر نیا وضو کا استیناف وضو کا استعمال اگلی نماز کے لیے، اگلی نماز کے لیے۔ دوسری نماز کی، یعنی ہن وقت نکلنے تو بعد نفل پڑھنا چاہتا ہے، سنتا پڑھنا چاہتا ہے، جو بھی کرنا سو، پچھلا وضو مک گیا، نواں کرنا پڑے گا۔ جی۔ چل بشابہ، بس جب نکل گیا وقت تو باطل ہو گیا وضو ان کا، اور لازم ہے ان پر وضو کا استئناف دوسری نماز کے لیے۔ بس اور جب نکل گیا وقت تو باطل ہو گیا وضو ان کا، اور ہے ان پر، یعنی لازم ہے ان اور پر، لازم ہے ان پر پھر منہ وضو کا کا پر رکھ لیں۔ اجتناب۔ دھیان کریں، یہاں ایک سوال ہے جس کا جواب دیتے ہیں علامہ علیہ رحمہ، اس کتاب میں سوال جواب نہیں بنائے جاتے، مسئلے سمجھے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو سمجھ آ گیا کہ جب نکل گیا وقت تو اس کا وضو باطل ہو گیا، جی۔ جب وضو باطل ہو گیا تو اگلی نماز کے لیے خواہ مخواہ وضو کرنا ہے کہ نہیں جی؟ تو یہ وضاحت کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وَكَانَ عَلَيْهِمْ اسْتِنَافُ الْوُضُوءِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى، جی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علامہ اس کا جواب دیتے ہیں، ذرا لمبا ہے، یہ لفظ ہے قدوری کے، اور یہ جو کان علیہم بولا ہے اس میں دفع ہے ایک توہم کا، وہ یہ ہے، دھیان کریں کہ یہ کہ باطل ہو جائے گا وضو ان کا نظر کرتے ہوئے نماز کی طرف، جی۔ اے جڑی نماز ہے نا پچھلی، جی۔ اس کی نظر سے اس کا وضو باطل ہو باطل جائے ہو گا، جائے گا۔ اور نہیں باطل ہوگا نظر کرتے ہوئے دوسری نماز کی طرف۔ جی۔ گل سمجھیے؟ جی۔ کس طرح؟ سن اگلی گل، جس طرح کہ فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ بے شک وہ یعنی جو معذور ہیں جب پڑھیں فرض، جب پڑھیں فرض تو باطل ہو جائے گا وضو ان کا ان فرضوں کے حق میں، جی۔ اور باقی ہے نفلوں کے حق۔ جڑا مسلک آپ دے پیچھے پڑھے ہے جی۔ بھئی ایک وضو نال صرف ایک فرض پڑھ سکتا ہے، تو اور فرض نہیں پڑھ سکتا۔ تے جے ہوراں فرضاں واسطے وضو منن تے پھر اور بھی تو پڑھ سکتا ہے نا، جی۔ جی۔ کہ نہیں؟ جی۔ تو مطلب کہ اور فرض واسطے وضو نہیں تے نفل، پڑھ سکتا ہے۔ تو اے جڑا ایک نماز پڑھی فرض، سن دے ہو شہزادے ہو، اے وضو جی۔ نفلاں واسطے ٹھیک ہے جی۔ تے اور فرض واسطے نہیں ٹھیک ہے۔ ہن اے جڑا وضو جن 4 فرض پڑھ لینے زور دے، جی۔ ایندا وضو شوافے دے نزدیک باطل بھی ہے تے ہے بھی ہے، باطل ہے کندے حق وچ فرضاں دے آسان ہے، تے اور فرض نہیں پڑھ سکتا۔ تے ہے کنہ دے حق وچ، اے مطلب ہے جی۔ لہذا بھی چونکہ یہ جو عبارت ہے کہ جب وقت نکلا تو ان کا وضو باطل ہو گیا، مطلب ہے کہ یہ فرض نہیں پڑھ سکتے اور نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یہ معنی بھی تو بن سکتا ہے۔ جی۔ اور اسی طرح جس طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ سنے کیا کہ آپ نے اس بندے کے بارے میں فتویٰ دیا جس نے تیمم کیا نماز جنازے کے لیے، اس نے جنازہ پڑھ لیا، جی۔ پھر حاضر ہو گیا دوسرا جنازہ، تو یہ کہ تیمم اس کا باقی ہے جنازے کے حق میں۔ جی۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ جنازے کے حق میں تو باقی ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا جی۔ مسئلہ پڑھے نا جی؟ یہ تیمم جو فوراً تیمم کیا تھا، جنازہ کھڑا، نماز جنازہ شروع ہو گئی تھی، تو باوجود پانی کے، قدرت کے، سب کچھ ہونے کے وہ تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں کیا؟ ابھی اس نے سلام پھیرا، فوراً دوسرا جنازہ آ گیا، اگر وضو کرتا تو یہ نکل جائے گا۔ اب یہ جو تیمم ہے یہ دوسرے جنازے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اس تیمم سے فرض، نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہ تیمم ہے بھی اور نہیں دوسرے جنازے کے لیے، اور فرض کے لیے باقی نمازوں کے لیے، تو یہ بھی تو معنی بن سکتا ہے جی۔ گل سمجھیا؟ پس جب کہ نہیں لازم آتا بطلان سے بطلان مطلقاً، جب یہ کہا کہ وقت نکلنے سے اس کا وضو باطل ہو گیا تو اس سے مطلقاً بطلان لازم نہیں آتا، کیونکہ بعض صورتوں میں من وجہ بطلان ہوتا ہے، من وجہ، اس لیے آگے وضاحت کر دی کہ بے اس پر لازم ہے کہ دوسری نماز کے لیے نیا وضو کرے، یعنی اگر وقت نکلنے کے بعد وہ نفل بھی پڑے گا تب بھی نیا وضو کرے گا۔ یہ جو کہا ہے نا پیچھے کہ وقت نکلنے سے اس کا وضو باطل ہو گیا، ہو جائے گا۔
اس بطلان کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس پچھلے وضو سے اگلا فرض نہیں پڑھ فرض سکتا، نہیں پڑھ سکتے. نوافل پڑھ سکتا ہے. جس طرح کی مثالیں دی ہیں جی. کہ شفافے کے نزدیک وضو سے ایک فرض پڑھ لیا ہے، دوسرا فرض نہیں پڑھ سکتا اس وقت میں. فرض کے حق میں یہ باطل ہے لیکن نفل پڑھ سکتا ہے، تو نفل کے حق میں یہ جائز ہے. تیمم کی مثال دی ہے جی. تو لہذا صرف وضو کے بطلان سے مطلقاً بطلان لازم نہیں آتا کہ من وجہ بطلان ہے مگر بطلان نہیں ہے. من وجہ نہیں ہے کہ فرضوں کے حق میں نفلوں کے حق میں نہیں ہے. تو یہاں یہ بھی تو معنی پڑھ سکتا ہے کہ جب وقت نکل جائے گا اگلے فرض نہیں پڑھ سکتا اس وضو سے لیکن سنتے نفل پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہا کہ اب آئندہ اگلے وقت میں جو بھی نماز پڑھنی ہے نیا وضو کرنا ہے. اے بھائی بالکل مک گیا ہے. کل سمجھیے یہ اس لیے وضاحت کی ہے کیڑی وکان علیہم استیناف الوضوء للصلاۃ نقرا دیکھیے بالکل وضو ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. اے مطلب اگے جی وائن فإن توضأت المستحاضة حين تطلع الشمس تبقى طهارتها حتى يذهب وقت الظهر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله خلافا لأبي يوسف وزفر رحمهم الله. چلو جی اب ایک مسئلہ جی دھیان کرنا. بعض مسئلے ہوتے فقہ کے معمے، ان میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اختلاف اس چیز میں ہے کہ جو نماز کے لیے وضو کیا ہے جی سمجھائیے جی یہ وضو اگلی اس نماز کا وقت نکلنے سے ٹوٹتا ہے یا یہ وضو اگلی نماز کا وقت داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے یا دونوں میں سے کوئی بھی پائے گا تو ٹوٹتا ہے. اس میں اختلاف ہے. ٹوٹنا اسے حدث نال ہی ہے لیکن نسبت کندے وال کرنی ہے. سنو تو صحیح نا یار، اس میں اختلاف ہے ہمارے ان بزرگوں کا جی جی کہ یہ جو اس کو کہنا ہے کہ اس کا وضو اب ختم، ختم. یہ پہلی نماز کا وقت نکلنے سے کہنا ہے جی یا دوسری نماز کا وقت دخول سے ٹوٹے گا جی یا خواہ خروج پایا جائے خواہ دخول پایا جائے کوئی بھی پایا گا تو ٹوٹ جائے گا. جی جی اس میں اختلاف ہے. اب اس اختلاف پر یہ جزی ہے. کل سمجھیے دھیان کرو. اور اگر وضو کیا مستحاضہ نے کیا کیا زور تو اگلے دن صبح تک جی یہ نماز نال نماز جڑی ہے. جی سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں. جی صبح سورج نکلنے تو لے کے زور تک یہ وہ وقت ہے جس وچ فرضی نماز کوئی نہیں. جی جی صبح دا وقت نکل جائے تو زور دا وقت داخل ہوئے وچ لمحہ پیندا ہے کہ کوئی نہیں جی. جی صبح دا وقت ہے نکل جائے تو زور زبر شروع ہو. وچ کنے گھنٹے نے جی. جی لیکن باقی جڑی نمازاں نے ساریاں آپس وچ جڑیاں ایک دا ختم ہونا دوسرے دا شروع ہونا انہاں جپی پائی ہے. جی یہ صبح والی گل ہے. صبح والی جی ایتھے کہ اگر وضو کیا مستحاضہ نے جس وقت کے سورج طلوع کر چکا تھا، جی جس وقت کے سورج طلوع کر چکا تھا. سمجھ آئی جی اینو اس وقت وضو کر کے نا وضو کر کے کر کے کس وقت جس وقت طلوع شمس ہے. احناف دے نزدیک ذہب کبرا دا وقت شروع ہونے تک اور کوئی عارضہ نہ آوے تے اے اندا وضو معتبر ہے. اگرچہ نماز فرض دا وقت نہیں تلاوت کر سکتی، تلاوت ہر زبانی میں ہاتھ لا سکتی ہے جی اور اشراق پڑھ سکتی ہے، جی قزامہ پڑھ سکتی ہے. پہلے مسئلہ سمجھو. سورج نکلنے تو بعد معذور وضو کرے تے ذہب کبرا تک تک مطلب ہے کہ زور دا وقت شروع ہونے تک، ویسے ذہب کبرا میں تلاوت کر سکتے ہیں نا، زور دا وقت شروع ہونے تک یہ وضو سلامت ہے. جی ان نال نمازاں نفل قضا قرآن پاک نو ہاتھ لانے سارے کام کر سکتی ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب سمجھے اگر وضو کیا مستحاضہ نے جس وقت کے سورج طلوع کر چکا تھا جی تو باقی ہے طہارت اس کی حتیٰ کہ ختم ہو جائے ظہر کا وقت طرفین کے نزدیک. جی سمجھ آئیے؟ جی ایندا وقت جڑا ہے نا جی اے طرفین دے نزدیک جڑا ہے سورج نکلن تو بعد وضو کیتا ہے اور عارضہ نہیں آیا. یہ عارضہ تو ہے. جی
یہ اندا وضو ٹھیک ہے 3:20 تک، جی 3:20 تک جی۔ اے نفیو تہاڈی شان نو سلام، تسی معذوراں نو بھی 8 گھنٹے باوضو رکھیا ہے جی، سمجھ آتی پی جی؟ باقی ائمہ نے نزدیک اس وقت وضو ٹھیک ہی نہیں، اس واسطے کی ضرورت کو نہیں اس کو جی۔ اگر نماز قضا کرنی ہے تو ہر نماز قضا کے لیے جو کیا وضو کرے جی، ٹھنڈ چ وضو کرا کے تین چٹیا کٹ دینا ہے جی، گل سمجھی؟ تو یہ طرفین کے نزدیک زور کا وقت ختم ہونے تک اس کا وضو ٹھیک ہے، خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمہ اللہ کے، وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، گل سمجھیا؟ اچھا جی، یہ پہلے ترجمہ کر لو نا تو پھر تمہیں اگلی گل دسدا چلو۔ اور اگر وضو کیا مستحاضہ نے جس وقت کے طلوع کیا سورج نے تو باقی ہے طہارت اس کی تاکہ چلا جائے ظہر کا وقت، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمہم اللہ کے۔ اور اگر وضو کیا مستحاضہ نے جس وقت طلوع کیا سورج نے تو باقی ہے طہارت اس کی حتیٰ کہ چلا جائے ظہر کا وقت، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، جی خلاف ہے امام یوسف اور امام ظفر رحمہم اللہ کے لیے۔ اور جی اگر وضو کیا مستحاضہ نے سورج کے طلوع جس وقت کے سورج طلوع ہوا تو باقی ہے طہارت اس کی تاکہ چلا جائے ظہر کا وقت، حتیٰ کہ بتا کے نہیں ہے، حتیٰ کہ چلا جائے ظہر کا وقت، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، خلاف علی ابی یوسف خلاف ہے خلاف ہے واسطے امام یوسف اور امام ابو یوسف یار یوسف اور امام مفتی ظفر جی رحمہم اللہ کے۔ یہ کنیت ہے آپ دی، ابو یوسف جی مہربانی۔ بنا ہے اس اختلاف کی اس بات پر کہ اے معذورین کا وضو ٹوٹتا ہے خروج کے ساتھ فقط طرفین کے نزدیک، جی کسی نماز دے دخول نال نہیں ٹوٹتا بلکہ کس کے ساتھ؟ وقت کے خروج کے ساتھ۔ تے جن نے 7:30 بجے وضو کیتا ہے جی نماز دے وقت دا خروج تے 3:20 دے ہونا ہے کہ جی 12 بجے خروج تے نہیں ہویا جی کی ہویا ہے؟ ظہور ہے کیونکہ پہلا ٹائم تے نماز فرض ہے ہی نہیں کہ ہے نہیں، اے وجہ ہے چونکہ طرفین کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے اس کا خروج کے ساتھ۔ تو خروج تو ہونا جس لئے زور دا وقت ختم ہونا ہے ایشا بس۔ اور دخول کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے فقط عند ظفر، امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک اگلی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا جس نے 7:30 بجے وضو کیا ہے 12 بجے اگلی نماز کے وقت کا دخول ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو گیا ہے، لہذا اس کا وضو ٹوٹ ٹوٹ گیا ہے۔ گیا، سمجھی؟ جی اور وبہما عند ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک خروج پایا جائے دخول پایا جائے کوئی بھی صورت پائے گی وضو ٹوٹ جائے گا، جی تو ان کے نزدیک بھی 12 بجے کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ دخول پایا ٹوٹ گیا، پایا گیا ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ جی یہ ہے اصل قانون، جی گل سمجھی جی؟ جی اچھا جی، تظہر و ثمرۃ الخلاف، جس لیے اس طرح اختلاف ہو جائے نا تو پھر ایک مثال پیش کر دینے تاکہ طالب علماں نو علماء نو گل پوری سمجھ آ جائے۔ ثمرہ خلاف ظاہر ہوگا اس مثال میں، کس میں ظاہر ہوگا؟ ثمرہ خلاف صورت مذکورہ میں، اے جی متن چ پڑھیے گل سمجھیے کس طرح؟ پس بے شک وضو معذورین کا ٹوٹ جائے گا عند ابی یوسف و ظفر بے دخول وقت ظہر، جی واسطے پائے جانے دخول وقت کے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک دخول شرط ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی پایا گیا خروج پایا جائے دخول پایا جائے، تو دخول پایا گیا کہ نہیں؟ پایا گیا۔ اور عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ نہیں ٹوٹے گا، کیوں؟ لعدم الخروج، لے خروج نہیں پایا گیا کہ پایا گیا نہیں پایا گیا۔ ایک جزی آندن ایک جزی تنوں اور دس دیا، اور ظاہر ہوگا ثمرہ خلاف فی ما، اس صورت میں بھی نئی صورت جب کہ وضو کریں معذورین طلوع شمس سے پہلے، جی یعنی صبح دے نماز دا وضو کیتا جی
وہ نہ تو شمس تو پہلے جی صبح وضو کیتا جی کس وقت صبح وضو صبح وضو کیتا کھانے پہ کہ نہیں جی جب کب وضو کریں طلوع شمس سے پہلے مطلب کہ صبح دن نماز صبح کے بعد وضو کیتا پھر سورج طلوع ہو گیا جی تو باطل ہو جائے گا وضو ان معذورین کا طرفین کے نزدیک کیونکہ صبح کے وقت کا خروج پایا گیا جی کہ کوئی نہیں پایا جی گیا پایا گیا اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی وضو باطل ہو جائے گا کیونکہ خروج پایا گیا کیونکہ آپ کے نزدیک تو کوئی بھی پایا کوئی گیا پایا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بہرحال امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک پس نہیں باطل ہوگا وضو اس لیے کہ اگلی نماز کے وقت کا دخول نہیں پایا گیا کہ پایا گیا مطلب یہ دو جزیاں ثمرہ خلاف گل سمجھیجیے واہ 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 ھذا ھو المشہور یہ وہ بات ہے جو کیا ہے مشہور اسی طرح ہے دیکھا ہے فخر الاسلام نے یعنی ان کی رائے یہ ہے وہ فخر الاسلام رحمۃ اللہ نے دیکھا ہے کہ امام ظفر رحمہ اللہ نہیں وارد ان سے یہ بات اور نہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ کل ہمارے بزرگ متفق ہیں وضو کے ٹوٹنے پر خروج کے وقت کس وقت روز کی سارے متفق ہیں یہ اور ماز نہیں ٹوٹا ان دا ظفر بطلوع شمس سے اس لیے کہ وقت کا قیام بنایا گیا ہے عذر اور باقی ہے شبہ اس کا پس صلاحیت رکھتا ہے بقائے حکم عذر کے لیے تخفیفاً گل سمجھیے اچھا ادھر مشکل دلیل اور محض لازم آتی ہے طہارت وقت کے زور کے وقت کے دخول کے ساتھ ان ابی یوسف جب کہ اس نے زوال سے پہلے وضو کیا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ ان کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وضو ہے یہ ضروری ہے ضروری کا مطلب ہے یہ مجبوری کا نام ہے وگرنہ تو نواقض پایا جاتا وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا تو یہ مجبوری ہے لہذا ضرورت جو ہوتی ہے وہ وقت سے پہلے نہیں ہوتی ضرورت اس وقت کرو جس وقت ضرورت دا وقت ہے سمجھائیے لہذا پس نہیں واقعہ ہوگا صحیح نہ یہ کہ وہ صحیح تھا اور ٹوٹ گیا دخول کے ساتھ یعنی امام فخر الاسلام کی رائے یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو پہلا وضو ہے نا طلوع شمس کے بعد زور سے پہلے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ضرورت نہیں ہے اب ضرورت نہیں ہے جی فرض نہیں نا نوافل نے نا تو جے قضامہ کرنے تو اگلی نماز دے وقتاں وچ کر سکتا ہے کہ زور تو لے کے دوسرے دن صبح دا وقت ختم ہونے تک ہر نماز نال جڑی ہے نا تے او وقت پورے وچ وضو دا سلامت ہے جنی مرضی قضامہ کرے جی ان کے نزدیک گل سمجھیا اے شاباش سے وہذا یفید اللہ تجوز الصلاۃ قبل ذلک ايضا کہتے ہیں یہ جو فتویٰ پڑھا ہے ابھی امام یوسف ابھی جو پڑھا ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ وقت سے پہلے وضو کر کے نماز بھی جائز نہیں اس کے لیے یعنی اشراق وغیرہ پڑھنے بھی کن کے نزدیک ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ چونکہ جب وضو ہے ہوا ہی نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں کل سمجھے لیکن ذکر کیا گیا نہایا میں کہ وضو معتبر ہے نفلوں کے حق میں قضائے فوات میں اے جڑا 7 بجے وضو کیتا ہے نا تے زوال ظہر کبرا تک یہ وضو اس کا معتبر ہے کس میں نفل کے حق میں اور قضائے فوات کے حق میں ظاہر اس وقت ادا نماز تو کوئی بھی نہیں نا نفل ہی پڑھنے سنا یا قضامہ پڑھنے سنا تو ان کے حق میں یہ وضو ٹھیک ہے نہایا میں یہ بات لکھی سمجھائیے اور عدم اعتبار اس کا محض وہ بیعتبار عدم حاجت کے ہے وہ حاجت جو تعلق پکڑتی ہے ادائے صلاۃ کے یعنی ادائے صلاۃ کے بارے میں یہ وضو معتبر نہیں ہے ادائے صلاۃ کے بارے میں وضو معتبر نہیں ہے گل سمجھیے نہ یہ کہ یہ وضو سرے سے معتبر ہے نہیں ہے بالکل یہ نہایا کے اندر ہے اور صاحب ہدایہ کا قول جو ہے وہ لظفر امام ظفر کے لیے کہ اعتبار طہارت مع منافی للحاجت ہوتا ہے الادائے ولا حاجت قبل الوقت امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ طہارت کا جو اعتبار شریعت نے کیا ہے باوجود ہے کہ منافی پایا جا رہا ہے، کون؟ وہ ناقض، جی تو یہ حاجت کی وجہ سے ہے۔ جی کس وجہ سے؟ حاجت کی وجہ سے ہے، اور وقت سے پہلے تو حاجت ہے ہی نہیں ہے، لہذا وضو بھی نہیں ہے، وضو بھی نہیں ہے، وضو بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حاجت بند ہے وقت پر، جی لہذا نہ وقت سے پہلے حاجت ہے نہ وقت کے بعد ہے۔ حاجت ہے، سمجھ آئی ہے؟ جی تو یہ جو صاحب دہیا نے بات کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فخر الاسلام نے جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ان بزرگوں کا قول ہے۔ جی کل سمجھیے؟ جی اور اس وقت پس خلاف اس بندے کے بارے میں ہوگا کہ جس نے وضو کیا زوال سے پہلے جی یا طلوع شمس سے پہلے۔ جی جی کل سمجھیا؟ جی تو فی نفس صحت الوضوء و عدمہ بالنسبۃ للوقتیت، نہ کہ مبنی ہے نقض کے منات پر، کہ اصل میں ضرورت تھی کہ نہیں، ضرورت ٹھیک ہے نہیں، قضا قال اور شیخ کمال الدین بن حمام۔ پس اس پر مناسب یہ ہے کہ جائز ہوں نفل اور قضائے فوات بعد دخول وقت کے صورت مذکورہ میں عند ابی یوسف بھی۔ کل سمجھیا؟ اب اگر وہ وضو ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس وقت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو مشہور ہے وہ بنا ہے منات نقض پر اور لا یجوز وہو المفہوم الاخری۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر یہ مانا جائے کہ یہ چونکہ ضرورت ہی نہیں ہے لہذا وضو کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی جائز نہیں ہے، اور اگر یہ مانا جائے کہ ادا کے لیے یہ کافی نہیں ہے تو لہذا پھر اس وقت 8 9 بجے 10 بجے نفل اور قضائیں پڑھ سکتا ہے۔ گل سمجھے؟ لیکن فتویٰ جڑا اس طرف ہے کال تے جتے امام صاحب دا کال کی ہے کہ اے وضو جڑا صبح نے کیتا ہے، گل سمجھیے جی، چونکہ خروج وقت پایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اے مطلب ہے۔ اگے چلو جی۔ وَيَنبَغِي لِلْمَجْرُوحِ أَن يَرْبَطَ یمبغی وجوبا نکل گا پڑھ چھڑ تھوڑا یار، وَيَنبَغِي وُجُوبًا لِلْمَجْرُوحِ أَن يَرْبَطَ جَرْحَهُ رابطہ یار بیتا، أن يربط جرحه تقليلا للنجاسة أي يشده تقليلا للنجاسة وإن أصاب الثوب من ذلك الدم أكثر من قدر الدرهم لازمه غسله بیڑا فائلی غسله اگے وإذا ہاذا نال جوڑنا، هذا إذا علم أنه إذا غسله لا يتنجس ثانيا ولو كان بحال لو غسله يتنجس قبل الفراغ من الصلاة ثانيا جاز له ألا يغسل هذا هو المختار للفتوى۔ چل مسئلہ سمجھیں جی، ذرا غور نہ سننے والا مسئلہ، بڑا دھیان نہ، اہم مسئلہ۔ وجمبغی بمعنی وجوب، اور واجب ہے زخمی کے لیے، واجب ہے زخمی کے لیے، جنوں پھوڑا جائے یا کوئی زخم ہے جتوں نجاست نکل رہی ہے، واجب ہے مجروح کے لیے یہ کہ باندھے اپنے زخم کو، یعنی اتنے کوئی شے بنے، اتنے کوئی وہ پٹی پھٹی بدھی پھر تو گالی مک گئی نا، ننگا ہے تو اتنے کوئی شے بنے، نماز پڑھن لگے ہم کیوں بھائی؟ نجاست کو کم کرنے کے لیے، نجاست کو زہر بننے گا تو ڈکی جائے گی نا کہ کوئی نہیں، انہی کو تھان تے رہے گی نہ بچ کٹھی ہوندی رہے گی، نہیں بننے گا تو بعد پھیلدی رہے گی، سارے کپڑے تے پھیلدی رہے گی جی۔ اگرچہ وَإِلَّمْ يَكُنْ مَنْعًا كُلِّيًا، اگرچہ کلی طور پر روک تو نہیں سکتا لیکن کیا کرے؟ کپڑا باندھے، کیونکہ طہارت واجب ہے بحسب الامکان، جنی تسی طہارت کر سکتے ہو تہاڈی قدرت وچ اونی تے کرو۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ ہن دھیان کر، اب اس نے کپڑا باندھ دیا اوپر، پٹی شٹی باندھ دی، اور اگر پہنچ گئی کپڑے کو اس خون سے پہنچ گیا اکثر درم کے اندازے سے تو لازم ہے دھونا اس کو، لازم ہے اس لیے کہ یہ نجاست غلیظہ ہے اور زائد اس میں علی قدر درم مانے ہے، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے، لہذا وہ کپڑا دھوئے، لہذا وہ کپڑا دھوئے۔ کل سمجھیا؟ مسئلہ سلے وے کہ نماز پڑھنے دے دوران جس لوگ کپڑا بدھا ہے تے نماز پڑھنے تک
وہ درم یا درم تو گھٹ تک خراب ہویا، درم تو ودیا نہیں، نہیں جی سمجھ آئی یا جی درم سے اکثر نہیں ہے۔ ہن اگلی نماز دا جلے وضو کرنا سو تے ایک کپڑا کھول کے دھو لوے تے یا نواں بنے، جی کی کرے؟ کپڑا کھول تو والے بھی اس نال نماز نہ پڑھے۔ کہ یہ تب ہے کہ جب نماز کے دوران وہ کپڑے کو جو خون یا وہ پیپ لگ رہی ہے وہ درم سے بڑھتی نہیں ہے، تو اب اگلی نماز جب پڑھے گا تو یہ کپڑا دھوئے یا بدلائے، کھانے چ پئی۔ جی ہاذا یہ بات جب کہ جانے بندہ اس بات کو کہ جب دھوئے گا تو نہیں نجس ہوگا دوسری مرتبہ ادائے صلاۃ سے پہلے، گل سمجھی جی کہ جس لئے دھو کے بننا گا تو اگلی نماز پڑھنے تک پھر درم تو کم ودے گا نہیں، تو یہ دھوئے کی کرے بس ہو جائے گا دھونا مفید۔ جی اور اگر ہو محل وہ محل کے پہنچا ہے اس کو وہ خون ایسی حالت کے ساتھ کہ اگر دھوئے اس کپڑے کو تو نجس ہو جائے گا فارغ ہونے سے پہلے نماز سے دوسری مرتبہ، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نہ دھوئے، یہی مختار ہے فتوے کے لیے۔ اگر وہ گند اتنی تیزی نال نکلتا ہے کہ نماز پڑھن دے دوران ہی درم تو ود جاتا ہے تے ہون اس نو اگلی نماز دے وقت کھول کے دھونا کوئی ضروری نہیں، کان چ پئی جے اس واسطے کس دھونے دا، کیونکہ اگلی نماز پڑھن لگیا نماز سلام تو پہلا پھر درم تو زیادہ ہو جانے ہیں، اے مطلب ہے گل سمجھی جی۔ اے اگو شرح دیکھو دھیان نال، خلاف ما قال محمد بن مقاتل، انہوں نے کہا ہے کہ فرض ہے اس پر دھونا ہر نماز کے وقت میں ایک مرتبہ، انہوں نے کیا کہ فرض ہے دھونا ہر نماز کے لیے ایک مرتبہ، پاویں نواں بننے پاویں نوں دھوے۔ اور یہ بات جیڑی اساں جیڑی آکھی ہے جیڑی اساں آکھی کیڑی کہ یہ اس لیے جب کہ نہیں ممکن اس کو نماز بغیر نجاست کے یعنی کپڑا بندا ہے تو پھر اونا بھریا جاندا ہے تے فلا فائدہ تا فی الغسل، کیا ہے فائدہ؟ الٹا بلکہ ہوگا اس میں اذات مال، کیڑا اذات مال؟ کپڑے نو مل مل کے پاٹنا تے پانی ضائع کرنا، کوئی فائدہ ہے اس دا؟ اے اذات مال ہے جی، ظاہر کپڑا چوکھا دھوے تے خراب ہوندا ہے کہ کوئی نہیں، اے مطلب ہے جی۔ لہذا اس کو طہارت حکمیہ پر قیاس نہیں کیا جائے گا، بابا جب وارد ہونے اس کے خلاف قیاس، تم اہل مسئلہ سمجھو کیڑا پلا آپ بیان کریں مولانا جواد صاحب، کیا سمجھا آپ نے؟ یعنی کپڑا بدھا ہے کہ کپڑا اینا تھوڑا نکلتا ہے کہ نماز فرض مراد فرض تے او نماز تو ٹھیک ہے ہی ہے، اگلی نماز واسطے اینو ضروری ہے، اس واسطے ہن دھونا فائدہ ہے نا کہ اگلی نماز وچ بھی کپڑا گندا نہیں ہوئے گا سلام تو پہلا تے جے کر اگلی تو نہیں اسے نماز 4 رکعتاں دے وچ تے لہذا ہوں لہذا یہ کپڑا جہاں بدھا ہے جی اگلی نماز پڑھے گا تو اسے پلیت کپڑے نال نماز پڑھ سکتا ہے، اس واسطے کہ دھون دا کیوں دھو کے بننا ہے سلام تو پہلے پھر درم تو زیادہ ہو جاتا ہے، دھون بھی تو درم تو زیادہ ہی ہے جی، ہے مطلب مختار یہی ہے، یعنی محمد بن مقاتل کے فتوے پر قول پر فتویٰ نہیں ہے، مختار للفتویٰ یہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ احتیاطاً یہ کرتا ہے تو اس کو منع نہیں ہے اس کو، لیکن ایک جڑے فتویاں دے خلاف کریے نا تو میں گل دساں ان دی سزا ہے بندہ مشکلات نو پی جاندا ہے، شکوک و شبہات نو گھیرن لگ پیندے نے، جڑے فتوی نے بزرگاں دے اے زبردست ایک دیوار ہے، بندہ پھر قابو رہندا ہے جی۔ چلو جی، اور واجب ہے اور ینبغی وجوباً مناسب ہے وجوباً تاثر مانا، اور واجب ہے مجروح کے لیے یہ کہ باندھے اپنے زخم کو، نجاست کو کم کرنے کے لیے، اور اگر پہنچ جائے کپڑے کو اس خون سے درم کے اندازے سے اکثر
تو لازم ہے اس کو دھونا کپڑے کا، تو لازم ہے اس کو دھونا کپڑے کا، کیونکہ یہ نجاست غلیظ ہے غلیظ ہے۔ اور درم پر زائد ہوگی ہے تو مانے ہوتی ہے، لیکن یہ کدوں جب کہ جانے جب کہ جانے اس بات کو اس بات کو کہ جب دھوئے گا جب دھوئے گا کپڑے کو تو نہیں نجس ہوگا دوسری تو مرتبہ نہیں نجس ہوگا دوسری مرتبہ، ادائے صلاۃ سے پہلے ادائے صلاۃ سے پہلے۔ پاس ہو جائے گا دھونا مفید۔ نجس نہ ہونے کا مطلب ہے درم سے بڑھے گا نہیں، یہ مطلب ہے، جی سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ وہ آ جائے گا نجاست غلیظہ درم تک محفوظ ہے، یعنی اگر اس نے درم کے مقدار میں نماز پڑھ لی ہے تو وہ نماز ہو گئی اس کی، یہ مقصد ہے۔ اچھا جی، گل سمجھیا، مفید ہے۔ اور اگر ہو محل اللہ جی وہ محل کے پہنچا ہے اس کو وہ خون، محل کون؟ کپڑا، کپڑا، ایسی حالت کے ساتھ ایسی حالت سے اگر دھوئے اس کو اگر دھوئے اس کو تو نجس ہو جائے گا تو نجس ہو جائے گا، نماز سے فراغت سے پہلے بعض سے پہلے دوسری مرتبہ، دوسری مرتبہ، یعنی نماز سلام پھیرن تو پہلا پھر ایک درم تو اے مطلب ثانی یعنی درم تو بد جائے گا، جی۔ درم تو بچ جائے گا۔ تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نہ دھوئے، جائز ہے اس کے لیے یہ نہ دھوئے، یہ مختار ہے فتوے کے لیے۔ یہ مختار ہے۔ چلو اور واجب ہے مجروح کے لیے یہ کہ باندھے اپنے زخم کو نجاست کو کم کرنے کے لیے، اور اگر پہنچ جائے کپڑے کو اس خون سے درم کے اندازے سے اکثر تو لازم ہے اس کو کپڑے کا دھونا، جب جانے اس بات کو کہ جب دھوئے گا اس کو تو نہیں نجس ہوگا دوسری مرتبہ ادائے اصلاۃ سے پہلے، اور اگر ہو محل اس حالت میں کہ اگر دھوئے اس کو تو نجس ہو جائے گا نماز سے فراغت سے پہلے دوسری مرتبہ، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نہ دھوئے، یہی مختار ہے فتوے کے لیے۔ اور واجب ہے زخمی کے لیے اگر باندھے اپنے زخم کو نجاست کو کم کرنے کے لیے، اور اگر پہنچ گیا کپڑے کو اس زخم سے اس خون سے درہم کے اندازے سے اکثر تو لازم ہے اس کو دھونا، اور جب جانے یہ بات کہ جب دھوئے گا تو نہیں نجس ہوگا دوسری مرتبہ، ہاض ہے نا، ہاض ہے یہ بات جب کہ جانے اس بات کو کہ جب دھوئے گا کپڑے کو تو نہیں نجس ہوگا نماز ادا کرنے سے پہلے، اور اگر ہو محل اس حالت کے ساتھ اگر دھوئے گا اس کو تو نجس ہو جائے گا فراغت سے پہلے نماز سے دوسری مرتبہ، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نہ دھوئے، اور یہ مختار ہے فتوے کے لیے۔ یہ ثانیہ کا تعلق نماز سے نہیں ہے، میں نماز پڑھ دیا تو ہوتا ہے دوجی باری پڑھن سلام تو پہلا پھر خراب ہو گئے، اے مطلب جے